نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم حضرات، آج کا ہمارا یہاں ملنا اور اکٹھا ہونا ایک خاص مقصد کے تحت ہوا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اور جس ملک میں ہم پیدا ہوئے ہیں اور جس ملک میں ہم جی رہے ہیں، اس ملک کی آزادی کا دن یہ ہے۔ 15 اگست یہ وہ دن ہے جس دن ملک آزاد ہوا تھا۔ اس سے پہلے کی جو تاریخ اس ملک کی تھی وہ بڑی خطرناک تھی۔ اس ملک کے اندر انگریزوں کا دبدبہ تھا۔ انگریز یہ چاہتے تھے کہ اس ملک کے باشندے ہمارے غلام بن کر رہے۔ انگریز یہ چاہتے تھے کہ یہاں کے باشندے ہماری مان کر چلے۔ انگریز یہ چاہتے تھے کہ یہاں کا ہر انسان ہمارے ماتحت رہے۔ ہندوستان کے باشندوں نے اس پر غور کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ چیز بالکل صحیح نہیں ہے۔ ہم ان کے غلام کیسے بن کر رہیں؟ غلامی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن مقاصد کے تحت دنیا کے اندر بھیجے گئے ہیں، ان مقصدوں میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو غلامی سے نکالے، ان کو ایک اللہ کی طرف جوڑے، ان کو ایک اللہ کی طرف، اور اسلام جس چیز کی طرف ہمیں دعوت دیتا ہے اس کی طرف انہیں جوڑے۔ اسی مقصد کے تحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا کے اندر پیدا کیے گئے ہیں اور بھیجے گئے ہیں۔ تو غلامی بہر صورت ہمیں منظور نہیں تھی۔ اس وقت کے باشندوں نے اس پر غور و فکر کیا اور پھر اس کی آزادی کے لیے طرح طرح کی کوششیں، طرح طرح کی محنتیں اس ہندوستان کے اندر کیے ہیں۔ انگریز جو برطانیہ سے آئے تھے، کہتے ہیں 1490 پر 8 میں ہندوستان کے اندر ان کی آمد و رفت ہو گئی تھی۔ وہ آنا جانا کر رہے تھے۔ 1601 عیسوی کے اندر مکمل طریقے سے برطانوی انگریز جسے کہتے ہیں، وہ 1601 عیسوی میں مکمل طریقے سے ہندوستان کے اندر آ گئے۔ اس سے پہلے ان کی آمد و رفت ہوا کرتی تھی۔ لوگ یہ سمجھتے تھے اور ان کا مقصد بھی یہ تھا ہندوستان کے اندر آنے کا کہ ہم تجارت کے غرض سے آئے ہیں، ہم بزنس کے غرض سے آئے ہیں، ہم یہاں دھندے کی غرض سے آئے ہیں۔ لوگ بھی یہ سمجھتے تھے کہ شاید اسی غرض سے آئے ہوں گے، لیکن 1601 عیسوی میں جب مکمل ان کا ہندوستان کے اندر آنا ہوا تو اس وقت یہ معلوم ہوا کہ ان انگریزوں کا مقصد کوئی اور ہے۔ یہ انگریز کسی اور مقصد سے اس ہندوستان کے اندر آئے ہیں، ان کا مقصد کوئی اور ہے۔ تو اس کو سمجھا، اس کو کون سمجھا کہ ان کا مقصد، ان کی نیت الگ ہے؟ اس کو سب سے پہلے کون سمجھنے والے تھے؟ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس کو سب سے پہلے، اس مقصد کو پہلے سمجھنے والے حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ انگریز جو مقصد لوگوں کے سامنے بتلا رہے ہیں کہ ہم اس مقصد سے آئے ہیں، ہمارا مقصد بزنس ہے، ہمارا مقصد تجارت ہے، لوگ یہ سمجھ رہے تھے، لیکن وہ شخصیت حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے سمجھ لیا کہ ان کا مقصد یہ نہیں، ان کے نیت میں کھوٹ ہے۔ انہوں نے سمجھ لیا اور پھر اپنے تلامذہ کو، اپنے جاننے والوں کو، اپنے ماتحت میں رہنے والوں کو یہ بات بتائی کہ یہ انگریز جو ہندوستان کے اندر آئے ہیں ان کی نیت اصل میں یہ ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے، حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ ابھی اس کے بارے میں ابھی کوششیں کر ہی رہے تھے، فکریں کر ہی رہے تھے، اتنی ہی میں حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ لیکن ان کے تلامذہ، ان کے ماتحت میں رہنے والے، ان سے جاننے والے، ان سے میل محبت رکھنے والے، انہوں نے ان کی اس فکر کو انہوں نے اسے چڑھایا اور انہوں نے فکر کی کہ مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے جو بات بتائی ہے کہ انگریز اس نیت سے ہندوستان کے اندر آئے ہیں، انہوں نے بھی کوششیں شروع کی۔ یکے بعد دیگر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تک پہنچا۔ انہوں نے بھی اس کے لیے طرح طرح کی کوششیں کی۔ انہوں نے جہاد فی سبیل اللہ کی سب سے پہلے اس ہندوستان کے اندر روح کو پھونکی، لوگوں کو دعوت دی، اے لوگوں، ہمارے دیش کے اندر، ہماری زمین میں یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں
میں ان کا مقصد دوسرا ہے، یہ چاہتے الگ نیت ہے، ان کا مقصد الگ ہے۔ آپ لوگ چوکنا رہے، یہ لوگ تجارت کی غرض سے نہیں بلکہ اس ہندوستان کو ہڑپنے کے ارادے سے آئے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو یہاں سے مٹا دیا جائے، وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہاں سے ختم کیا جائے، یہاں کے باشندے ہمارے ماتحتی میں رہے، وہ ہمارے غلام بن کر رہے، ان کا یہ ارادہ ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس کے لیے کوششیں کی۔ اس کے بعد انہی کے جانشین، انہی کے فرزند ارجمن حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی اسی کام کو آگے بڑھایا۔ انہوں نے بھی اپنے دور میں اس کے بارے میں کام کیا اور لوگوں کو بتلایا کہ غلامی کی زنجیروں میں لپیٹنا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ اس سے بچے رہیے، ہم غلام بننا نہیں چاہتے۔ یہ بات بتائی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کے لیے محنتیں کی۔ الغرض بتانا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر یہ آزادی جو ہمیں ملی ہے، یہ آزادی بڑی محنتیں اور بڑی کوششیں اور بڑی جدوجہد کے بعد ہمیں ملی ہے، اور اس میں اگر یہ بات کہی جائے تو جھوٹ نہیں ہو سکتی، قسم کھا کر کہی جائے تو حانث نہیں ہوں گا۔ اس دیش کی آزادی میں سب سے زیادہ اگر کسی کا کردار ہے تو مسلمانوں کا کردار ہے، وہ حضرات علماء کرام کا کردار ہے۔ انہی کی جدوجہد، انہی کی محنتوں سے یہ دیش آزاد ہوا ہے۔ یہ دیش یہ آزاد بھی انہی کی محنتوں سے ہوا، کیونکہ وہ جانتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، وہ جانتے تھے قرآن کے اندر ہمیں کیا بتلایا گیا ہے، اسی لیے ان کو غلامی کسی بھی صورت میں پسند نہیں تھی۔ انہوں نے جتنی طریقے سے کوششیں کرنا تھا وہ سب کوششیں کر کے ہندوستان کو آزاد کرانے میں انہوں نے ایک اعلیٰ کردار ہندوستان کے اندر ادا کیا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، ان کے بعد مسلسل پھر یکے بعد دیگر یہ سلسلہ چلتا رہا، سبوں نے کوشش کی اور اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے کوشش کرتے رہے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے بھی اسی ہندوستان کی آزادی کے لیے انہوں نے طرح طرح کی کوششیں کی۔ کتابوں کے اندر آتا ہے، تاریخ میں آتا ہے، انہوں نے اپنے زمانے میں اپنے دور میں یہ فتویٰ دیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ کراچی کے خالق دین حال انگریز کا جو ججوں کا جو عدالت تھا اس کے اندر حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو بلایا گیا۔ اس وقت کا جو جج تھا وہ انگریز جج تھا، اس نے حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سے کہا، اے حسین احمد، تم نے اپنے باشندوں کے سامنے، اپنے رعایا کے سامنے کیا فتویٰ دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے انگریزوں کے فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے یہ فتویٰ دیا ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ کس کے دور میں تم یہ باتیں کہہ رہے ہو؟ حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے کہا، ہاں میں نے کہا ہے، میں اب بھی کہتا ہوں کہ انگریز کے فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ انگریز جج نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے میں اس کی سزا تمہیں کیا دے سکتا ہوں، اس کی سزا میں تمہیں کیا دے سکتا ہوں، تمہیں معلوم ہے؟ کہا مجھے معلوم نہیں، آپ بتائیے۔ تو اس انگریز جج نے کہا میرے ہاتھ میں قلم ہے، میں اگر چاہوں تو اس کی سزا میں تمہیں پھانسی پر چڑھا دوں گا۔ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے کہا، اے انگریز جج، تم تو پھانسی کے بارے میں کہہ رہے ہو، میں اب بھی کہتا ہوں کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ حسین احمد مدنی جب دیوبند سے نکلا تھا تو کفن کا کپڑا ساتھ میں لے کر نکلا تھا۔ تم کیا کس چیز کے بارے میں دھمکا رہے ہو؟ تمہیں ڈرنے والا کون ہے؟ اس طریقے سے حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے بہادری کا مظاہرہ کیا اور اس کے پیچھے محنتیں کی۔ وہ اکابر علماء کرام نے اس دیش کی آزادی میں ایک اعلیٰ کردار ادا کیا ہے۔ محترم دوستو، ہمیں اس تاریخ کو محفوظ رکھنا ہے، ہمیں اس تاریخ کو کسی بھی حال میں بھلانا نہیں ہے۔ آج کی حکومت بھی ہم سے کیا چاہتی ہے؟ آج کی حکومت بھی یہ چاہتی ہے کہ یہ مسلمان ہمارے ماتحت رہے، یہ ہمارے مذہب پر چلے، یہ ہم جس طریقے سے کہتے ہیں اس طریقے سے چلے۔ تو یہ بات ان کی یہ فکر کوئی نئی فکر نہیں ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے قرآن کریم نازل ہوا، اس کے اندر ایک آیت کریمہ ہے۔ اس وقت کے کفار ان کے رسولوں سے بھی کہتے تھے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ اس وقت کے کفار نے ان کے رسولوں سے کہا، اے رسول، اے نبی، تمہیں ہماری ماننا ہوگا، لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، اگر تم ہماری مانو گے تو ہم اس زمین میں تمہیں رکھیں گے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تم ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ، یا تم ہماری زمین چھوڑ کر چلے جاؤ۔
یا تم ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ. اس وقت اللہ جل شانہ نے یہ آیت کریمہ نازل کی فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر یہ آیت کریمہ نازل کی ہم ظالموں کو ضرور بھی ضرور ہلاک کریں گے. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ. اس کے بعد زمین میں ہمیں تمہیں سکون دیں گے. یہ اس وقت کی کہانی تھی جس وقت رسول تھے، اس وقت بھی وہ کفار اسی طریقے سے کہتے تھے، لیکن انہوں نے ڈرا نہیں. اللہ کی مدد ان کے ساتھ آئی. ایسے آنے والے آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، ان سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. ہمیں بتلایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا اس دیش کی آزادی میں کیا حصہ رہا ہے. سب سے زیادہ حصہ تو ہمارا ہی مسلمانوں کا ہے. سب سے زیادہ حصہ مسلمانوں کا ہے. مسلمانوں نے اس دیش کی آزادی میں اعلیٰ کام کیا ہے. علماء کرام نے مدارس کو قائم کیا. اسی مقصد کے تحت یہ مدرسے، یہ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ مدرسے ہندوستان کی آزادی میں ان کا بڑا حصہ ہے. دارالعلوم دیوبند کو اسی مقصد کے تحت قائم کیا گیا. اس کے علاوہ جتنے لوگ، جتنے مدارس حضرات علماء کرام دنیا کے اندر پیدا ہوئے اور انہوں نے جو کوششیں کی اسی دیش کی آزادی کے لیے کی ہے، تو ہمیں اس چیز کو یاد رکھنا، مسلمان یہ سمجھنا کہ اس دیش کی آزادی میں، اس دیش کو آزاد کرانے میں ہمارا بھی حصہ ہے. سب سے بڑھ کر ہمارا حصہ ہے، سب سے زیادہ کردار ہمارا ہے. اس چیز کو مسلمان سمجھ کر اس کی تاریخ کو محفوظ رکھنا یہ انسان کے لیے، ایک ایمان والے کے لیے نہایت ضروری ہے، کیونکہ ہم اسی مٹی کے اندر پیدا ہوئے ہیں. یہی ہماری مٹی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا کیا حصہ ہے. کسی شاعر نے خوب کہا، میں شعر کے بعد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ان کا کیا حصہ ہے، ہندوستان کی مٹی سے انہیں کیا محبت ہے، ہندوستان سے انہیں کیا لگاؤ ہے. اصل تو ہمارا کردار ہے، ہم اس کے حقدار ہیں. اس کو آزاد کرانے میں ہمارا حق ہے، اس کو آزاد کرانے میں ہماری کوششیں ہیں، اس کو آزاد کرانے میں ہماری محنتیں ہیں. یہ ان کا کہنا ہے. لیکن کسی شاعر نے خوب کہا، بھارت کے مسلمانوں بھارت کے ترنگے کو دیتے ہیں سلامی ہم. یہ جو بھارت کا ترنگا جو ہمیں نظر آتا ہے، اس کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر اتنی ہے کہ ہم اسے سلامی پیش کرتے ہیں کہ ہمارے دیش کا ایک ترنگا ہے. کہتے ہیں بھارت کے ترنگے کو دیتے ہیں سلامی ہم، اور اس کو بزرگوں کی تائید سمجھتے ہیں. جو ہم اس دیش کے ترنگے کو ہم جو سلامی دے رہے ہیں، وہ اپنی طرف سے نہیں، بلکہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے. ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتلایا ہے کہ اس دیش کے اندر تم پیدا ہوئے ہو، اس دیش کی عظمت تمہارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے. اسی کو شاعر نے بیان کیا، اور اس کو بزرگوں کی تائید سمجھتے ہیں. پھر آگے بتلایا، سن لو یہ جہاں والو، دنیا والے، ہندوستان والے مخاطب ہیں. سن لو یہ جہاں والو، آزادی کے دن کو بھی ہم عید سمجھتے ہیں. آزادی کے دن کو بھی ہم عید سمجھتے ہیں. جو اس طریقے سے جو آزادی کے دن آتے ہیں، وہ دن مسلمانوں کے نزدیک عید کے دن کی طرح ہے. جس طریقے کی عید کے دن کی جو ہمارے پاس خوشی ہے، اس طریقے کی خوشی ہوتی ہے اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے اس دیش کو آزاد کرانے میں اتنا بڑا کردار ادا کیا ہے. تو کیوں نہ ہو ہمیں اس دیش کی آزادی میں، اس دن میں ہمیں خوشی کیوں نہ محسوس ہو. یقین کے ساتھ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہمیں ضرور اس دیش کی آزادی میں ہمیں خوشی ہوتی ہے. اور خوشی کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام نے، اکابرین نے، مسلمان نے اس دیش کو آزاد کرایا ہے. یہ مختصر سی باتیں تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بتلائی ہے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں مسلمانوں کی ہیں اور اس کی ہسٹری ہے، تاریخ ہے مسلمانوں کی. انہوں نے کس طریقے سے اس کے اندر کردار ادا کیا ہے اس دیش کو آزاد کرانے میں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.